पाकिस्तान का नाम भी बदलना चाहिए। अब पाकिस्तान का नाम प्लॉटिस्तान रख देना चाहिए। सबसे पहले उनमें मलिक रियाज साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, साबिर मिठू साहब हैं, और अब एक नए उसमें एंट्री दाखिल हुई है मलिक बूस्तान साहब की। सर इन लोगों को लेके आए, इनको प्रेसिडेंट बनाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, मलिक रियाज को बनाए प्राइम मिनिस्टर। सर ये लोग हैं असली। सर ये इधर बाकी जो खिलवाड़ है इससे कुछ नहीं बनने वाला। 25 की रोटी और 35 का नान, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। और सर इस पुराने पाकिस्तान में रिलीफ टू चोर और तकलीफ टू अवाम। 160 केसेस इमरान खान साहब पे बनाए, लेकिन वो कुरान शरीफ का एक आयत है, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अभी जो लेटेस्ट केस इन्होंने बनाया है उज़मा खान साहिबा, उनकी जो बहन है छोटी, और इमरान खान साहब पे, उस केस में मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, उस केस की जो डेट लिखी गई है वो लिखी गई है 30 फरवरी को ये हुआ। अब आप मुझे बता दीजिए 30 फरवरी कभी हुई है? तो ये झूठे केसेस, झूठे एफआईआर और ये झूठ की जो इतने बड़े पलंदे हैं, 160 केसेस में से भी इनको कुछ नहीं मिलना क्योंकि सब झूठ है। सो ये इसके आगे क्या बोल सकते हैं? हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। अच्छा जी, बजट पे आए सर, मैं अब बजट के ऊपर बात करती हूँ, बजट पे बात करती हूँ। डार साहब को भी सलाम। जी, बजट पे बोलें प्लीज। सर डार साहब को भी सलाम। डार साहब का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें कि मैं अब ये नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा कि ये तो डार डिजास्टर है। मैंने उनको कहा नहीं, डार साहब को भी सलाम, क्योंकि डार साहब वो हैं जिन्होंने 1998 में आए थे तो इन्होंने डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग की थी, इन्होंने लोगों के पैसे बैंकों में से फ्रीज किए थे। उसके बाद 2008 में जब ये आए तो 40% डिवैल्यूएशन की इन्होंने करेंसी की, और अब इन्होंने आईएमएफ को भगा दिया। आपको पता है आईएमएफ की जो पाकिस्तान की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से ये, हमने बजट को कहा था कि क्रिटिकल फैक्टर आप इसमें रखें कि आप टैक्स बेस बढ़ाएं। इन्होंने इनको खास तौर पे कहा था कि अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ करें। उन्होंने कहा था वल्नरेबल बिस्प रिसिपिएंट्स और डेवलपमेंट स्पेंडिंग के ऊपर फोकस करें, लेकिन डार साहब ये सब कुछ नहीं कर सके और आईएमएफ को कभी ठंडा कभी गर्म करके उन्होंने भगा दिया। आज की सबसे ज्यादा अभी जो ऑनरेबल रजा रब्बानी साहब ने फरमाया, तो ये बातें सोचने की हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, डार साहब क्या कर रहे हैं। और वक्त के ख्याल से मैं बहुत सी बातें हैं, मैं सिर्फ दो ही बातें, क्योंकि बाकी सब बातें बहुत दफा हो चुकी हैं। इनके अपने ही हैं हफीज पाशा साहब, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने फरमाया है कि ये जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, इसने 80 लाख लोगों की नौकरियां ले ली हैं, 80 लाख लोगों की, और 10 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे ले गए हैं। ये हफीज पाशा साहब कह रहे हैं, सर मैं नहीं कह रही। असद अली शाह साहब हैं जो कायम अली शाह साहब के बेटे हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है ये एक वर्थलेस, उन्होंने ट्वीट किया, ये वर्थलेस बजट है, इसमें पैसे की कदर कीमत खत्म हो चुकी है, इन्फ्लेशन 30% है और मफलूज मईशत है। इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के लोगों ने कहा है। अच्छा, और सर दूसरी बात ये कि ये एक शिकारी बजट है, प्रीडेटरी बजट है, जिसमें कि कुर्बानी का बकरा अवाम को बनाया गया है। अब ये बजट के जो कागज जिनको काला किया जाता है, और इसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि पैसे हैं नहीं, जेब में रुपया है नहीं, आपने 50% बजट सिर्फ सूद आप दे रहे हैं, आप अपना कर्जा वापस नहीं कर रहे, और बाकी का 50% आपने फिर लोन्स लेके देना है। इसमें इस अपनी मईशत की बदहाली में, पैसे ना होने की हालत में 80 अरब रुपया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्वाब दीदी फंड में रखा है, माशाल्लाह, और 90 अरब रुपया एसडीजीज की मद में दिया गया है एमएनएज को। और अगर बहुत सारे एमएनएज को मैं पूछ लूं कि एसडीजीज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और अगर मैं उनसे पूछ लूं कि 17 बता दें कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो मैं 100 नंबर दे दूंगी, अगर मुझे 5 भी वो बता देंगे तो माशाल्लाह। माले मुफ्त दिले बेरहम। अब मैं थोड़ा सा
آپ کو اس طرف لے جاتی ہوں کہ ہمارے یہ کنکلوڈ کریں سر میں کنکلوڈ کر رہی ہوں، آپ کو تجاویز دیتی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. یہ جو لیکن اس سے پہلے سر میرے بچوں نے 2 شعر مجھے پڑھ کے کہے تھے کہ یہ سنا دینا بجٹ کے بارے میں. شعر آخر میں پڑھ دے، تجاویز پہلے بتائیں. اچھا سر تجاویز تو دے رہی ہوں سر. کیا عجب آیا ہے اس سال کا بجٹ، مرغی کا جو بجٹ ہے وہی دال کا بجٹ. اور بجٹ کی جس طرح تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں تو خسارے پر خسارے کا بجٹ تیار ہوتا ہے، معیشت کی ترقی کا مگر صرف پرچار ہوتا ہے، یعنی باتیں. اچھا سر اب تجاویز پہ آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے میں ہمیشہ بجٹ دیکھتی ہوں، زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی پہلے، اب تھوڑی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. تو کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے نا، یہ جو 200 کتابیں، پیسے ضائع، فائنانس منسٹری کا ایک پورا ہم نے پلندہ رکھا ہوا ہے، کاغذ چھپواتے ہیں جس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے، جس میں کچھ سچ نہیں ہوتا. اصل میں ہماری حکومت پاکستان کا جو بلیک اکانومی ہے، اصل اکانومی اس ملک کی بلیک اکانومی ہے. یہ جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے یہ صرف ایک آئی واش ہے، یہ صرف کاغذوں کو کالا کرنے اور دھندا چلانے کے لیے. اصل دھندا ہمارا بلیک اکانومی ہے، جس کے بارے میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 34% بلیک اکانومی ہے، اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کہتی ہے کہ 90% بلیک اکانومی ہے. اور وہ بلیک اکانومی کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے. یہ تجاویز دے دیں آخری سر 1 میں منٹ میں، آخری 1 منٹ میں ڈاکٹر صاحبہ پلیز. سر بلیک اکانومی سن لیں، کیونکہ تجاویز کا یہی ریلیشن ہے کہ بلیک اکانومی کو سمجھیں گے، اس کو آپ لے کے آئیں گے. بلیک اکانومی کیا ہوتی ہے؟ بلیک اکانومی وہ آپ کی اکانومی ہے جس کو آپ ٹیکس نہیں کرتے، کیونکہ آپ کی ساری جو انکم ہے وہ ٹیکسیشن سے آتی ہے. لیکن آپ کی 2/3 آف یور اکانومی از بلیک. اور یہ کہاں ہے؟ یہ وہ آپ اگر کتابوں میں پڑھیں تو وہ لکھتے ہیں جی یہ وہ لوگ ہیں جو دہاڑی کرنے والے لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو ریڑھی لگاتے ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتے. لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ پاکستان کا ہر غریب آدمی دودھ پہ، فون پہ اور ہر اشیاء خرد و نوش پہ ٹیکس دیتا ہے. جہاں دال 400 روپے کلو ہو، جہاں آٹا 200 روپے کلو ہو، جہاں گھی 700 روپے کلو ہو، جہاں اس کو رہنے کے لیے، ہوا سانس لینے کے لیے بھی اس کو ٹیکس دینا ہو، وہ غریب آدمی ٹیکس دے رہا ہے. بلیک اکانومی کہاں ہے؟ بلیک اکانومی وہاں ہے جہاں امیر لوگ ہیں. بلیک اکانومی وہاں ہے جہاں اس ملک کا سب سے بڑا دھندا سمگلنگ ہے. وہ سمگلنگ کس چیز کی ہے؟ وہ سمگلنگ تیل کی ہے. آپ مجھے بتائیں، ایران ہمارے ساتھ ہے، ایران سے ہم سمگلنگ سے تو تیل لے آتے ہیں ٹیکس دیے بغیر. تو پاکستان کیوں نہیں وہاں سے تیل لے سکتا؟ کیوں نہیں ہم ایران سے تیل لے سکتے؟ کیوں ہمارا 36% امپورٹ بل جس پہ ڈالر لگتے ہیں، 36% تیل کی امپورٹ پہ لگتا ہے؟ تو ہم کیوں نہیں تیل منگاتے؟ کیوں نہیں ہم اس پہ ٹیکس لیتے؟ اس وقت میں بتاتی ہوں ملک کے اصلی ہیرو کون کون سے، جن کو ہمیں، یہ بھی ایک تجویز ہے کہ اصلی ہیروز کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سلام ان کو بھی کرنی چاہیے. میں سب سے پہلے ان میں ملک ریاض صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، صابر مٹھو صاحب ہیں، اور اب ایک نئے اس میں انٹری داخل ہوئی ہے ملک بوستان صاحب کی، جنہوں نے کہا کہ پاکستان کا سارا قرضہ میں ڈالروں میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو سر یہ کیا کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک؟ بند کریں اس کو. یہ ملک بوستان اور جو اس طرح کے لوگ ہیں، اصل دھندا اس ملک کا یہ لوگ چلاتے ہیں. سر ان لوگوں کو لے کے آئیں، ان کو پریزیڈنٹ بنائیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، ملک ریاض کو بنائیں پرائم منسٹر. سر یہ لوگ ہیں اصلی. سر یہ ادھر باقی جو کھلواڑ ہے اس سے کچھ نہیں بننے والا. سر یہ میری بڑی سیریس تجویز ہے. سر دوسری بات یہ کہ پاکستان کا نام بھی بدلنا چاہیے. اب پاکستان کا نام پلاٹستان رکھ دینا چاہیے، کیونکہ ادھر کاروبار تو ہم نے بند کر دیا، لارج سکیل انڈسٹری بند، لارج سکیل مینوفیکچرنگ بند. ہم کسی قسم کی، ہم نے اب اس بجٹ میں کہا ہے کہ آپ پیسے باہر سے لائیں اور آپ پلاٹ خریدیں. اچھا سر یہ بھی دنیا کا واحد ملک ہے ہمارا جہاں ڈی سی ویلیو، یعنی جو ڈپٹی کمشنر کسی زمین کی ویلیو لگاتا ہے وہ کچھ اور ہے اور اصلی ویلیو کچھ اور ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ سارا ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے پاکستان اور پاکستان کی معیشت کو کہ یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو. پاکستان کی حکومت غریب رہے, وینٹیلیٹر پہ رہے, بیگر رہے, اور پاکستان کے چند چیدہ امیر لوگ اور اس میں بڑھتے جاتے ہیں, کوئی شادی کی وجہ سے, کوئی اداروں کی وجہ سے. تھینک یو جی, بس نہیں, تھینک یو جی سر, وہ تو سننے آپ. نہیں سر, کوئی بات نہیں سر, آخری تقریر ہے. تھینک یو جی. ویسے ہی سر مجھے اتنی عزت ملتی ہے. آخری وہ شعر پڑھ لیں اپنا والا. نہیں سر, شعر کہاں سر, یہ تو میں نے بڑے دنوں سے میں نے نظم لکھ کے رکھی ہوئی تھی, بولنے کا موقع نہیں آیا سر. آخری 1 منٹ ہے سینیٹر صاحبہ پلیز. سر پڑھ رہی ہوں. آخری 1 منٹ پلیز. سر 1 منٹ. اوکے پلیز. سر بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. اس سے پہلے تمہید یہ ہے کہ 25 کی روٹی اور 35 کا نان, ویلکم ٹو پرانا پاکستان. اور سر اس پرانے پاکستان میں ریلیف ٹو چور اور تکلیف ٹو عوام. اب سر اب نظم کی طرف آتی ہوں. کسے گرانے میں تم لگے ہو, کسے ہرانے میں تم لگے ہو, شکست تم کو ہے تم ہی پٹ رہے ہو, حساب تم ہی دو گے حساب ہم ہی لیں گے. آئین کو تم توڑتے ہو, قانون کو تم رونتے ہو, عوام کو تم رولتے ہو. ذل شاہ کو مارا ہے تم نے, بے گناہوں کو اٹھایا ہے تم نے. وہ مال و زر جس کے پیچھے لگے ہو, محافظ تمہاری قبر کے ہوں گے. کسے گرانے میں تم لگے ہو, کسے ہرانے میں تم لگے ہو. وہ ہے روشن ایک استعارہ, وہ ہے خواب دکھانے والا. پھر ذرا آئینے میں بھی دیکھو, اپنے دلوں کی سیاہی کو جانچو. شکست تم کو ہے تم ہی پٹ رہے ہو, حساب تم ہی دو گے حساب ہم ہی لیں گے.